تو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے اور نہ قتل ہوتے۔ اللہ اس قوم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت کا سبب بنا دیتا ہے، ورنہ دراصل مارنے اور زندہ کرنے والا تو اللہ ہی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی جو رحمت اور بخشش تمہارے حصے میں آئے گی وہ ان ساری چیزوں سے زیادہ بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کرتے ہیں۔ اور خواہ تم فوت ہو جاؤ یا مارے جاؤ، بہرحال تم سب کو سمٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہیں، ورنہ اگر کہیں آپ سخت مزاج اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب آپ کے گرد و پیش سے چھٹ جاتے۔ آپ ان کے قصور معاف کر دیں، ان کے حق میں دعائے مغفرت کریں، اور دین کے کام میں ان کو بھی شریک مشورہ رکھیں۔ پھر جب آپ کسی بات پر پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کریں۔ اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اسی کے بھروسے پر کام کرتے ہیں۔ اگر اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ بس جو سچے مومن ہیں ان کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کر جائے، اور جو کوئی خیانت کرے تو وہ اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہو جائے گا۔ پھر ہر نفس یعنی ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا، اور کسی پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص ہمیشہ اللہ کی رضا پر چلنے والا ہو وہ اس شخص کی طرح کے کام کرے جو اللہ کے غضب میں گھر گیا ہو، اور جس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہو جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے نزدیک ان دونوں کے لیے الگ الگ درجے ہیں، اور اللہ وہ سب جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ یقیناً اہل ایمان پر تو اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے، اور ان کو کتاب اور حکمت و دانائی کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ واضح گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے۔ اور یہ تمہارا کیا حال ہے کہ جب تم پر مصیبت آ پڑی تو تم کہنے لگے یہ کہاں سے آئی، حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دوگنی مصیبت تمہارے ہاتھوں فریق مخالف پر پڑ چکی ہے۔